الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ النحل: فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ: تو لوگوں، خدا کے بارے میں غلط مثالیں نہ بناؤ، صحیح مثالوں کا طریقہ خدا ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مشرکین مکہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اصل مالک اللہ ہی ہے، اور یہ جو بت اور دیویاں ہیں اس کی سرکار میں ان کی کچھ نہ کچھ حیثیت اور پوزیشن ہے اور کچھ اختیار ان کا بھی ہے، ہمارے کام انہی سے پڑتے ہیں، بڑی سرکار تک براہ راست ہماری رسائی نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ مثال بالکل غلط ہے جو بارگاہ احدیت پر چسپاں نہیں ہوتی۔ اللہ ہر چیز آپ کرتا ہے، خواہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ۔ کوئی کام کسی کو اس طرح سپرد نہیں کر رکھا جیسے دنیا کے بادشاہ اپنے ماتحت حکام کو اختیارات تفویض کر دیتے ہیں کہ تفویض تو ارادہ و اختیار سے کیا، لیکن اس کے بعد ان کے خود اختیارات استعمال ہوتے ہیں اور ماتحت پھر آزاد ہو جاتے ہیں۔ کسی مجسٹریٹ کے فیصلے کے وقت بادشاہ یا پارلیمنٹ کو اس واقعے اور فیصلے کی مطلق خبر نہیں ہوتی، لہٰذا بہت ساری چیزیں ایسی ہی ہو رہی ہوتی ہیں اس بادشاہ کی سلطنت میں جس کی اس کو خبر نہیں ہوتی، نہ اس وقت جزئی طور پر بادشاہ کی مشیت اور ارادہ کو فیصلہ صادر کرنے میں کوئی دخل ہوتا ہے۔ لہذا لوور لیول پر جو بھی کسی بادشاہ کے ملک کے اندر کام ہو رہے ہوتے ہیں، بادشاہ کو اس کا کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی بادشاہت کے بالکل مخالف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی تو ایسا بادشاہ ہے جو ہر ایک چیز کے بارے میں مکمل طور پر معلومات رکھتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ معلومات رکھتا ہے بلکہ اس کی مشیت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک چھوٹا بڑا کام اور ادنا سے ادنا جزئی، خواہ بواسطہ اسباب ہو یا بالواسطہ، اللہ کے علم محیط اور مشیت و ارادے سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اسی لیے لازم ہے کہ آدمی ہر کلی اور جزئی کا فاعل اور مؤثر حقیقی اعتقاد کر کے تنہا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کو ہی معبود اور مستعان سمجھے۔ لہذا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے کس طرح سے مثال پیش کرنی چاہیے جو اصل حقیقت اور صحیح مطلب کی تفہیم میں معین ہو اور اس کی عظمت اور نزاہت کے خلاف شبہ پیدا نہ کرے۔ اگر صحیح مثال چاہو تو آگے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، انہیں غور سے سنو اور تمثیل کی غرض کو سمجھو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اگلی دو آیات کے اندر دو مثالیں بیان فرمائی ہیں جن کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو متحد کر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔